جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے۔ رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمیں تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا، تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا،
تمہاری مرضی، تمہارا مقسوم۔ چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگسنی کر دے۔ حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگسنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی۔ شہر مکہ کی قسم، جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔
اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا، تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل